اب آئیے گا تاریخ اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کس قسم کا شرک، کفر، نفاق، عقیدے کی جو خرابی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اس وقت پر قوم کی کیا حالت تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ یوں سمجھیے مکہ کو اگر آپ یہ میپ تصور کرتے ہیں تو یہاں سے بالکل اوپر کے سائڈ پر جو ایریا پڑتا ہے، ذرا سا لیفٹ سائڈ پر مدینہ سے بالکل اگر آپ سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو فلسطین، جارڈن اور ادھر سیریا اور ادھر روم تک حکومت چلے جاتی ہے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر ایک روم کی سلطنت پائی جاتی ہے. اور مکے کے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کسرا کے لوگ پائے جاتے تھے، کسرا کے لوگ. اور یہ لوگ کیا تھے؟ ان کو قرآن مجید میں مجوسی کہہ کر پکارا گیا، ان کو قرآن مجید میں صابئون کہہ کر پکارا گیا. صابئون وہ جو تاروں کی پوجا کرنے والے، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، یہ کسرا کے لوگ تھے، جو آج تقریباً 17 کنٹریز میں بٹا ہوا اتنا ایریا. اس زمانے میں جو فارسی بولی جاتی تھی، آج کے دور میں جو ایران آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے بہت بڑا تھا. تقریباً آج 17 کنٹریز میں یہ ایریا بٹا ہوا ہے. گجرات سے لے کر یہ جو ایریا ہے، گجرات سے لے کر افغانستان، ازبکستان، بالکل اوپر تک کا ایریا پورا پایا جاتا تھا. ایک حکومت تھی کسرا کی. اور یہ سب کے سب آگ کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے، ان کو کہتے ہیں کسرا. اور اگر آپ ڈیپ میں جا کر دیکھیں گے کہ آگ کی بھی پوجا کیوں کرتے تھے، یہ تاروں کی بھی پوجا کیوں کرتے تھے، تو ایک فلسفی باہر نکل کے آتی ہے کہ ان کے پاس 2 خداؤں کا تصور تھا. وہ لوگ کہتے تھے 2 خدا، ایک خیر کا خدا ہے، دوسرا شر کا خدا ہے. اللہ تعالیٰ برائی کا تھا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے وہ لوگ کہتے تھے برائی کا خدا الگ. فلسفی ہے، انسان کی سوچ ہے. ایک برائی کا خدا الگ، اچھائی کا خدا الگ. اس کو کہتے ہیں خیر کا خدا الگ، شر کا خدا الگ، یعنی 2 خداؤں کو ماننے والی قوم. ادھر جو روم کے لوگ تھے، تقریباً سویڈن، اٹلی سے لے کر جارڈن، سیریا تک جو ایریا پڑتا ہے، یہ پورا روم کا تقریباً 37 کنٹریز میں یہ بٹا ہوا ایریا. آج کے دور میں اتنی بڑی ان کی حکومت تھی. یہ لوگ کہتے تھے 3 ملا کر ایک خدا، ٹرینٹی، عیسائیت کے ماننے والے تھے. اور جو مکہ تھا بہت ہی ایک چھوٹا شہر سمجھیے، اتنے بڑے علاقے کے مقابلے میں مکہ یا عرب کا علاقہ بہت چھوٹا ہے. جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عزیر ابن اللہ. ان میں سے بعض فرقوں کا عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام کو انہوں نے رسول کے بجائے اللہ کے بیٹے انہوں نے کہا. اور مکے کے نیچے کا جو حصہ تھا نجران، یہاں پر عیسائی پائے جاتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے ٹرینٹی، یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور عمر بن لوہے نے کیا کیا؟ سب لوگ اپنے اپنے بت لا رہے، سب لوگ اپنے اپنے عقیدے لا رہے. تو یہ سیریا جا کر اس نے کچھ بت تراش کے وہاں سے لایا اور لا کر اس نے کعبے کے اندر فٹ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ 360 بتوں کی پوجا کرنا کا کام شروع ہوا کعبے کے اندر. یعنی جس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، جسٹ اس سے پہلے دنیا کی حالت یوں سمجھیے کہ جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے تھے، جو یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبیوں سے منسوب ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا اصل اسلام ہے، لیکن وہ لوگ کوئی شرک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی 2 خداؤں میں، کوئی 3 ملا کر ایک خدا میں. اور جو کفار قریش تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے. یعنی اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحدہ کہتے تھے. نعوذ باللہ. وہ لوگ بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں سوائے ایک شریک کا ہے، وہ شریک چھوٹا ہے اور تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے. تو بڑا اللہ ہے، وہ چھوٹے اللہ ہے. نعوذ باللہ. ہر قبیلے والے نے ایک چھوٹا چھوٹا الہ جمع کیا، ایک چھوٹا چھوٹا معبود، یہاں تک کہ 360 بت لا کر جمع کے بھئی یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ چھوٹا ہمارے قبیلے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، یہ چھوٹا بت، یہ چھوٹا خدا ہم کو بڑے خدا تک پہنچا دے گا. نعوذ باللہ. اب اگر یہ پورا تاریخی پس منظر کلیئر رہے گا تو آج کے دور میں اگر کوئی آدمی سے آ کر کوئی پوچھے کہے
کہ بھئی جو اولیاء کرام ہے نا یہ بھی تمہاری باتیں وہاں تک پہنچا دے سکتے ہیں، تو فوراً آدمی کہے گا نہیں بھائی غلط عقیدہ۔ اگر آپ کو تاریخ کا پتہ رہے گا تو اگر آدمی کوئی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو آپ کو فوراً وہاں پر شرک ڈیٹیکٹر آ جاتا آپ کے دماغ میں، ڈیٹیکٹ کر لیتا۔ جیسے ایک اینٹی وائرس جیسے سافٹ ویئر آپ ڈال دیتے ہیں، اچانک کوئی وائرس کا حملہ ہوتا ہے آپ کو چیک کر کے دیتا ہے، اس طریقے سے اگر آپ کے اندر اینٹی شرک کا اگر ایک اچھا سافٹ ویئر پڑا ہوا رہے گا تو یہ خطبات کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ سوچ پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تاریخ کی معلومات رکھنا ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر بھیجے گئے تھے اس وقت کے حالات جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم وہ جانیں گے تو انشاءاللہ کوئی آدمی کہیں سے بھی آپ کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اگر اللہ کی توفیق ساتھ میں رہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دے ہی دیتے ہیں انشاءاللہ۔